اور انہوں نے کہا تھا، انہوں نے قوم سے کہا تھا کہ جی میں نہ خود جھکوں گا نہ آپ کا سر جھکنے دوں گا، اور ہم آج اسی گائیڈ لائنز کے مطابق ہم بیٹھے ہوئے. میں برملا اظہار کرتا ہوں، آپ مار تو ہمیں سکتے ہیں لیکن ہم آپ کے سامنے جھکیں گے نہیں. کوئی طریقہ نہیں، کوئی وجہ نہیں، کوئی انسٹرومنٹ نہیں جو ہمیں مجبور کرے گا کہ ہم آپ کے سامنے سر نگو کریں. مار دیں، کوئی بات نہیں ہے. مجھے کہیں کہ کہاں آؤں میں، میرے سینے میں گولی ماری ہے، جہاں چاہتے ہیں ہمارے مرنے کو تیار ہیں. لیکن ہم اپنی کمٹمنٹ، اپنا جو ہمیں جو سکھایا گیا ہے، جو چیز ہم لے کے چلے ہیں، جس طریقے سے ہم ملک کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں، میں اور سب جو ہماری ٹیم ہے، میں یقین دلائی آپ ان سب سے بات کر کے دیکھ لیجئے گا، کوئی کسی صورت میں سر نگو نہیں کرے گا اپنا، کوئی نہیں جھکے گا، کوئی ظلم اور جبر کے سامنے نہیں جھکے گا. کوئی سے نہیں سیکھا. لاسٹ تھرسڈے کو جب میں خان صاحب سے ملا پہلی مرتبہ، تو خان صاحب نے کہا کہ آزاد کشمیر میں یہ ایک ٹریلر ہے، گندم کی ایک چھوٹی جیسی مثال ہے کہ جو ہمارے کسانوں کے اوپر اتنا بڑا ظلم ہوا ہے، لیکن تیاری کریں کہ ریولوشن آنے والا ہے. اور میرا خیال ہے میں نوید دے رہا ہوں کہ وہ ریولوشن خدا کے فضل سے KPK سے اٹھے گا. ہر گھر، ہر بیٹی، ہر ماں، ہر نوجوان، ہر بوڑھا ان حالات سے تنگ ہے. وہ اپنی حقیقی آزادی کے لیے اپنے لیڈر قیدی نمبر 804 اس کی عظمت، اس کے نظریے کے لیے اپنی جان کا آخری قطرہ تک خدا کے فضل سے انشاءاللہ تعالیٰ بہا دیں گے. اور اگر 76 سال کے اس بزرگ کو تم نہیں جھکا سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بہت محبت سے، بہت کھلے دل سے انہوں نے ہمیں ویلکم کیا، اور ہمارے جو ایشوز ہیں، جو ہمارے مشترکات ہیں، اس پہ ہماری ڈسکشن رہی. خاص کر جو اس وقت ملک میں جو ہے نا آئین معطل ہے، اور اس وقت ایک بنانا ریپبلک کی ملک بنتا جا رہا ہے، اور جو اس وقت آزادی رائے پہ جو قدریں لگ رہی ہے، اور جو قانون پاس ہو رہے ہیں، اور جو اسمبلی میں بھی صحافیوں پر پابندی لگائی گئی ہے، سارا ڈسکشن ہماری ہوئی ہیں. اور خاص کر جو پنجاب میں گندم کرائسس ہیں، جو بہت بڑے ہمارے کسان پریشان ہیں، اور پاٹا میں جو نئی ٹیکس کے پاس کی بات ہو رہی ہے، اور ویسے بھی وہاں وار زون ہے، وہاں کوئی مطلب ممکن نہیں ہے کہ اکانومی ویسی بھی وہاں بیٹھ گئی ہے. تو اس سارے ڈسکشن پہ ہمارے مشترکات ہیں، اور انشاءاللہ اس پہ ہم مشترکہ جدوجہد کریں گے. باقی جو ہے نا اپنی پارٹیوں کو مزید بھی جو ہے نا آن بورڈ دیا جائے گا. کل خان صاحب سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ عمر صاحب جائیں گے، میٹنگ کریں گے. مولانا صاحب بھی اپنے شورا میں جو ہے نا چیزوں کو، لیکن ایک بات کلیئر ہے کہ آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے ہم تمام طبقوں کو ایک ہونا پڑے گا. اس وقت اس ملک میں کوئی راستہ اور نہیں ہے. ملک اس طرح نہیں چلائے جا سکتے جہاں ملک میں آپ کسی قانون میں خاطر میں نہیں لاتے. یعنی جو روپسر صاحب کے ساتھ ہوا ہے، کیا ایک اس ملک میں ہو سکتا ہے جہاں قانون ہو، جہاں قانون کی حکمرانی ہو؟ یہ تو کلیئر میسج دیتے ہیں کہ اس ملک میں طاقت کا قانون ہے، جنگل کا قانون ہے. تو اس کو ہم مذمت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ مولانا صاحب کو تو اللہ تعالیٰ نے بڑی ایک ہمت دی ہے، طاقت دی ہے، اور ہماری خواہش ہے کہ اس طاقت اور اس ہمت کو ہم اس ملک کے لیے، قوم کے لیے استعمال کریں. اور یہ جو اس وقت جنگ جاری ہے، یہ صرف کسی حکومت کو گرانے، کسی کو لانے کی نہیں ہے، بلکہ قانون کی عملداری قائم کرنے کے لیے. اور یہی میری آواز رہی ہے. میرا وعدہ ہے کہ جب بھی خان احتجاج کے لیے کہے گا کہ اب نکالو پاکستانیوں کو، تو انشاءاللہ کوئی دوسرا نظر آئے یا نہ آئے، آپ مجھے صف اول میں پائیں گے. نہ کسی کرسی کی لالچ ہے، اور نہ کوئی یہ خواہش ہے کہ پارٹیوں کی کمیٹیوں میں براجمان رہوں. قطعاً مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ میں کام کرنے والا آدمی ہوں. فیصلہ کرو، مجھے بتاؤ یہ فیصلہ ہے اور آگے بڑھو. وہ فیصلے میں آپ مجھے بٹھاتے ہیں یا نہیں بٹھاتے ہیں، مجھے اس سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے. میرے عزیزوں، میں دیکھ رہا ہوں خان کی طرف، اور
खान को अब एहतजाज का फैसला करना चाहिए और वो फैसला कौम के सामने आना चाहिए। आगे गर्मी आ रही है, जितनी गर्मियां बढ़ेगी हमारे एहतजाज पे इसका असर होगा और इंशाल्लाह एक दफा फिर आपको मैं पूरे वसूख से अल्लाह ताला वाजिब नाजिल जान के ये